السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ الاستہزاء، 10واں کبیرہ گناہ، مذاق اڑانا، کسی کا بھی مذاق اڑا دینا۔ الاستہزاء، دوسروں کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ کسی کی ہائٹ کا مذاق، کسی کے کلر کا مذاق، کسی کے جو سو بالوں کا مذاق، کسی کے بات چیت کے انداز کا مذاق، کوئی کہنے میں اگر لکنت ہوتی ہے، ہکلاتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، کسی کے واکنگ چلنے کے طریقے کا مذاق اڑانا، کسی کے بیٹھنے کا مذاق، کسی کے سونے کے طریقے کا مذاق، کسی کے کھانے پینے کا مذاق، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی چیز میں اگر آپ کو ان کے کمزوری دکھتی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بہتر ہوں گے وہ، یا آپ ان سے بہتر ہوں گے اس کام میں، تو یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے، وہ آپ سے کہیں بہتر ہوں گے دوسرے کئی معاملات میں۔ تو ہمیں کسی کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ مذاق اڑاتے ہیں کسی کا، کبیرہ گناہوں میں سے، جیسے معاشرے میں نام رکھ دیا جاتا ہے، کوئی اگر کم خد ہے تو کم خد کے حساب سے کچھ ایک نام رکھ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے کسی کا بھی مذاق اڑانا اخلاقی اعتبار سے کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو یہ معاملات جو ہیں، کسی بھی انسان کے دل کو میری اور آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، یہ اچھے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں تاکہ دوسروں کو ہماری زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی صفتوں میں سے صفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی، نہ مذاق اڑاتا ہے نہ جو اسے تکلیف دیتا ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانے والے کا قیامت کے دن مذاق اڑایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق اڑانا کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، آؤ جلدی جلدی آؤ۔ وہ رنج اور غم کی کیفیت میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا کبیرہ گناہ ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ خاص طور پہ جو لوگ دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے دوستوں میں، دین پہ چلنے والوں کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، ٹخنے کے اوپر کپڑے پہننے والوں کا مذاق اڑانا، کوئی اگر کہتا ہے کہ شادی ہم سیدھی سادی کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا تو اور بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی نقل اتار کر مذاق اڑانے کو سخت برا سمجھتے تھے۔ کسی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مذاق اڑانا، دیکھو کوئی ایسا بات کر رہا ہے رک رک کے، آپ بھی اس کی رک رک کے ایکٹنگ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اگر وہ مصیبت آپ پر ڈال دیا تو سامنے والے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ البتہ کسی کو
کمزوری ہے کسی چیز کی دیکھ کر پھر دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے جو آپ مجھے ایسی مصیبت میں نہیں ڈال دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ کسی شخص کی نقل اتاروں، خواہ اس کے بدلے مجھے ڈھیروں مال دیا جائے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔